یہ تو بڑے فتنے ہیں، کچھ آپ کو اور بھی فتنے نظر آئیں گے، کوئی انکار حدیث کا فتنہ آپ کے سامنے آئے گا، کبھی کوئی اور اسی طرح کا فتنہ، کوئی شرک کا، کوئی بدعت کے فتنے ادھر معاشرے میں موجود ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اصلی اور حقیقی علم ہونا چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، انما يخشى الله من عباده العلماء۔ عزیز علماء کرام، میں اس قابل تو نہیں کہ آپ کو نصیحت کروں، اپنی کم علمی کا مجھے اعتراف ہے، لیکن ایک دو باتیں یاد دہانی کے لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہوا ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے مسالک کے جو مدارس ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ طالب علم ہے ادھر، اور زیادہ ان کے اساتذہ بھی ہیں، لیکن اصل جو وارث ہیں دین کے وہ قرآن و سنت والے ہی ہیں، جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم ہے، اصل وارث وہی ہیں۔ اسلام اصل میں جو قرآن اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، جو صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے، تابعین تبع تابعین نے جس کو آگے پہنچایا ہے، وہ اصل اسلام اور اصل دین ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے، آپ لوگ اس کے وارث ہیں۔ اپنے آپ کو اس وراثت کا حقدار سمجھیں اور وہ علم حاصل کریں جو اصلی اور حقیقی علم، جو قرآن و سنت کی شکل میں جو ائمہ کرام، ائمہ محدثین، تابعین، صحابہ، انہوں نے جو دیا ہے دین، وہ اصل میں دین ہے۔ اگر آپ اس پر ریسرچ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تحقیق کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس دین کے حقیقی وارث بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا علماء کا کام ہے، اور یہ اللہ سے ڈر کر ہی یہ کام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی اللہ سے ڈرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، جو اللہ کی پہچان اور معرفت جن کے پاس ہوتی ہے، اصل میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اور وہی دین کا کام کرتے ہیں، وہی اپنے اوپر شریعت کو پہلے لاگو کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ خود عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں، آپ علماء کرام ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزیں بار بار بیان فرمائی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے۔ نجات کا دار و مدار بھی انہی باتوں پر ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو۔ اب نیک عمل کی تشریح اور توضیح آپ جانتے ہیں کہ نیک عمل وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جو اس کے حبیب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اصل میں وہی نیک عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اللہ نے بیان فرما دی ہے، قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم نے سن لی ہے، کتابوں میں پڑھ لی ہے، اور اسی تک پہنچنا ہے، اور وہی نیکی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کام کریں گے آپ، وہ انہی باتوں کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں، دین کے اندر رسوخ پیدا کریں، اور وہ دین کے اندر ریسرچ پیدا کریں جو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، جس کے اندر آپ کے استاد محترم یا صاحب نے بیان فرما دیا کہ الحاد اور وافظ، اسی طرح اور بھی بہت سارے فتنے ہیں
یہ تو بڑے فتنے ہیں، کچھ آپ کو اور بھی فتنے نظر آئیں گے، کوئی انکار حدیث کا فتنہ آپ کے سامنے آئے گا، کبھی کوئی اور اسی طرح کا فتنہ، کوئی شرک کا، کوئی بدعت کے فتنے ادھر معاشرے میں موجود ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اصلی اور حقیقی علم ہونا چاہیے۔ علم سے جواب دیں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اگر آپ ادھر ادھر کی باتوں سے جواب دیں گے تو اس کا کوئی نہ لوگوں پر وزن ہوتا ہے، نہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے۔ اللہ کے ہاں مقام وہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ایسی آئی ہے کہ جو شریعت سے متصادم ہے، تو آپ نے اس کا علاج قرآن و حدیث سے کرنا ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا یا بات سنی ہوگی کہ جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول۔ اس کا جواب سب سے پہلے آپ کے شیخ، آپ کے جو ہے نا مسلک کے عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اس کا نام تھا، جو انہوں نے کتاب لکھی، مقدس رسول کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور جواب اس کا دیا اس فتنے کا، یعنی عملی طور پر قرآن و حدیث سے اور عقل سے اس کا جواب دیا۔ باقی لوگوں نے بعد میں جواب دیے، لیکن سب سے پہلے یہ امتیاز آپ کے مسلک کے علماء کا ہے کہ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح فتنہ انکار حدیث ہو، اس کے اندر بھی آپ کے علماء نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ جو ہے نا یہ ضرور کرنی ہے۔ میں نے دیکھا اپنے بھائی فضیلت و شیخ حضرت مبشر احمد ربانی صاحب، میرے بڑے بھائی، ان کو میں نے دیکھا کہ اتنی دیر تک وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ٹائم کتنا گزر گیا ہے۔ بعض اوقات ساری رات گزار دیتے تھے کوئی مسئلہ تحقیق کرنے کے لیے، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتابوں کو کھنگالتے رہتے تھے۔ تو یہی طریقہ آج کل بھی چاہیے کہ آپ کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ کتابیں، قرآن حدیث، ان کی شروحات، جو علماء ہمارے سلف علماء نے لکھ گئے ہیں، جو تحقیق کر گئے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور نیک عمل جو ہے نا وہ اس کو اپنا لیں، ایمان کی حلاوت اپنے اندر پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کریں، برائیوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔